السلام علیکم۔ ایک عورت چیختی چلاتی ہوئی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور کہا کہ میرے شوہر کو کسی نے جان سے مار ڈالا ہے۔ سلطان نے دیکھا کہ عورت کی سانسیں پھولی ہوئی ہیں اور پسینے سے شرابور ہے۔ سلطان نے عورت سے پوچھا کہ قتل کے وقت گھر پر کون کون موجود تھا۔ مقتول کی بیوی نے بتایا کہ اس وقت ہم 5 لوگ موجود تھے، ایک گھر کا چوکیدار، دوسرا گھر کا مالی، تیسرا میرے شوہر کا دوست تھا، چوتھی گھر میں کام کرنے والی ملازمہ اور پانچویں میں خود موجود تھی۔ ان پانچوں کے علاوہ گھر میں اور کوئی شخص بھی موجود نہیں تھا۔ سلطان نے گھر میں موجود سب لوگوں کو عدالت میں طلب کیا۔ جب سب لوگ عدالت میں پہنچ گئے تب سلطان نے سب کو ایک الگ الگ کمروں میں شفٹ کیا اور تفتیش شروع کر دی، مگر اس تفتیش سے اصل مجرم کی شناخت کرنے میں ناکام ہوا۔ اس کے بعد سلطان نے عدالت میں 5 بکریاں منگوائیں جن کا رنگ اور وزن ایک جیسا ہی تھا۔ سلطان نے ہر ایک فرد کو ایک ایک بکری دیتے ہوئے کہا کہ 1 مہینے بعد اسی بکری کے ساتھ واپس عدالت میں آنا، جس کی بکری سب سے زیادہ کمزور ہوگی وہی اصل قاتل مانا جائے گا۔ سلطان کے اس فیصلے پر سب لوگوں کو حیرت ہوئی کہ آخر ان بکریوں سے کیسے پتہ چلے گا، مگر عدالت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تمام لوگ بکریوں سمیت اپنے اپنے گھر روانہ ہوئے۔ 1 مہینے بعد 5 لوگ اپنی اپنی بکریوں کے ساتھ دوبارہ عدالت میں پیش ہوئے۔ سلطان نے سب بکریوں کو بڑے غور سے دیکھا، پھر ان کا وزن معلوم کیا تو مقتول کے دوست کی بکری کا وزن باقی بکریوں کی نسبت سب سے زیادہ تھا۔ سلطان نے مقتول کے دوست کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہی شخص اصل مجرم ہے۔ عدالت میں موجود ایک سپاہی نے سلطان کے اس فیصلے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ جس کی بکری سب سے زیادہ کمزور ہوگی وہی مجرم تصور کیا جائے گا، مگر ادھر تو معاملہ الٹ ہی ہے۔ سلطان نے جواب دیا کہ ہاں میں نے تو ایسا کہا تھا، مگر یہ میری ایک چال تھی اور یہ چال کافی حد تک کامیاب ہوئی۔ بات دراصل یہ ہے کہ سب نے بکریوں کو چارہ کھلایا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس طریقے سے وہ سزا سے بچ سکتا ہے۔ مقتول کے دوست نے جب یہ سنا تو چلا کر کہا کہ سلطان معظم، مجھے آپ کا یہ فیصلہ بڑا ہی نامعقول معلوم ہوا۔ میں آپ کے اس فیصلے کو نہیں مانتا کیونکہ سب جانور ایک جیسا نہیں کھاتے اور نہ ہی سب جانوروں کی نشوونما ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ مجھے جو بکری دی گئی وہ باقی بکریوں کی نسبت زیادہ کھاتی تھی اور اس لیے وہ باقیوں کی نسبت زیادہ صحت مند ہے۔ سلطان نے دل میں سوچا کہ اس آدمی کی دلیل بھی ٹھیک ہے۔ سلطان نے اکیلے میں مقتول کی بیوی سے پوچھا کہ تجھے کس پر شک ہے؟ مقتول کی بیوی نے کہا کہ مجھے گھر کے مالی پر شک ہے کہ اسی نے میرے شوہر کو قتل کیا ہے۔ اب سلطان نے اکیلے میں مالی سے کہا کہ گھر کی مالکن کو تجھ پر شک ہے کہ تو نے ہی اس کے شوہر کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ مالی نے کہا سلطان معظم، وہ مجھے سولی پر چڑھتا دیکھنا چاہتی ہے کیونکہ میں نے اسے اس کے مقتول شوہر کے دوست کے ساتھ ملتا دیکھ لیا تھا، صرف میں ہی اس رائے سے واقف ہوں، اس لیے وہ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتی ہے۔ میں نے اپنے مالک کی جان نہیں لی، وہ تو میرے محسن ہیں جس نے مجھے اپنے گھر میں نوکری پر رکھا جبکہ میرے پاس کوئی روزگار نہیں تھا۔ سلطان نے لاش کا معائنہ کیا تو پتہ چلا کہ مقتول کو زہر دی گئی تھی۔ اب یہ کیس سلطان کے لیے کافی حد تک آسان ہو چکا تھا۔ سلطان نے مقتول کی بیوی سے پوچھا کہ آپ کے شوہر نے آخری بار کون سی چیز کھائی تھی؟ بیوی نے بتایا کہ آخری بار ہم دونوں نے سیب کھائے تھے، وہ بھی ایک ساتھ بیٹھ کر کھائے تھے۔ سلطان نے گھر کی ملازمہ سے پوچھا تو اس نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ صاحب نے آخری بار سیب ہی کھائے تھے، میں خود باغ سے تازہ سیب لے کر آئی تھی، پھر ندی کے پانی سے دھو کر صاحب کی خدمت میں سیب پیش کیے تھے۔ صاحب نے اپنی بیوی کو آواز دی کہ کچن سے چھری لے کر آؤ، میں سیب کھانا چاہتا ہوں۔ ملازمہ نے یہ بھی بتایا کہ صاحب کو پہلے سے ہی اس بات کا شک تھا کہ میری بیوی مجھے جان سے مارنا چاہتی ہے، اس لیے وہ اپنی بیوی کے ہاتھ سے کچھ نہیں کھاتے تھے۔ صاحب کے لیے کھانا بھی میں ہی تیار کرتی تھی۔ اس دن بیگم صاحبہ خود سیب کاٹ کر صاحب کے پاس آئی تو اس نے سیب کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرے سامنے ہی سیب کاٹو، آدھا پہلے خود کھاؤ اور اس کے بعد آدھا حصہ مجھے دو۔ بیگم نے چھری کی مدد سے سیب کے 2 حصے کیے، آدھا سیب خود کھایا اور پھر آدھا صاحب کو دیا۔ بیگم صاحبہ کو تو کچھ نہ ہوا مگر صاحب ادھر ہی تڑپنے لگے۔ ملازمہ کی بات سن کر سلطان کافی حد تک معاملے کو سمجھ چکا تھا اور فیصلہ سنایا کہ مقتول کی بیوی ہی اپنے شوہر کی قاتل ہے۔ سلطان نے وہ چھری منگوائی جس سے سیب کاٹا گیا تھا۔ اس چھری کی ایک سائڈ زہر آلود تھی۔ جب اس کے شوہر نے کہا کہ میرے سامنے ہی سیب کاٹو تو وہ کچن سے چھری لینے گئی اور وہیں پر چھری کی ایک سائڈ پر زہر لگا دیا، اور جب سیب کاٹا تو شوہر کو وہ والا حصہ دیا جو زہر آلود ہو چکا تھا اور دوسرا حصہ خود کھا لیا۔ بعد میں بیوی نے اس بات کا بھی اعتراف کر لیا کہ میں اپنے شوہر سے نفرت کرتی تھی جبکہ اپنے شوہر کے دوست کے ساتھ شادی کا ارادہ تھا۔ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے تو ایسا ممکن نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے جان سے مار ڈالا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت کو شریعت کے مطابق سزا دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سلطان جیسا سچا اور انصاف کرنے والا حکمران عطا کرے۔